اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور حج کا موسم آیا تو جس طرح سے قریش مکہ خصوصاً ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی اور اس کا اپنا ہی نقصان خود ان کو اٹھانا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کا وہ سبب بن گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بےہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہتے ہیں، جیسے کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہوا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے، یعنی مذاق اڑاتے اور کہتے اَہَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے، استغفر اللہ۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا، اس قسم کے طعن و تشنیع کو اختیار کرنا اور صاحب حق کو، اہل ایمان کو حقیر جاننا اور اپنی آنکھوں سے اور طرح طرح کی ٹھٹھے بازیوں اور باتوں سے دوسروں کو نیچا ثابت کرنے کے لیے اس کو ایموشنلی پریشرائز کرنا، یہ مشرکین مکہ کی سنت ہے، اہل ایمان کی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں محاذ آرائی کی دوسری صورت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین اقتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، کہتے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے کہ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے۔ اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو ان کے نظر میں رسول کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کا اپنا کوئی فلسفہ تھا۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کیے بغیر۔ محاذ آرائی کی تیسری صورت،
پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، نہیں بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں، نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں، نہیں بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے، یہاں نہ اس کی طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں اور نہ ان کی جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رسمت و اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور ان کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا پھرتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی ہی نہ رہتا۔ اسی سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ محاذہ رائے کی اگلی چوتھی قسم پڑھنے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ خالی یہ ایک ہی رخ نہیں ہے اس بات کا کہ قرآن سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ سب حربے انہوں نے اختیار کیے، بلکہ دوسری طرف یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں گانا باجا اور یہ سب چیزیں، تو اوبویسلی ہم دوسری طرف قرآن سے دور بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں شاید یہ شور و غوغا اسی لیے کریٹ کیا جاتا ہے کہ انسان جو صحیح رہنمائی ہے اس تک پہنچ ہی نہ پائے۔ تو اہل مکہ کا یہ جو ٹرینڈ تھا وہ بہت بعد تک بھی فالو کیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ راہ دکھاتے ہیں اور اس کو اپنی طرف لے آتے ہیں۔ محاذہ رائے کی چوتھی صورت، سودے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق اشارہ ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں۔ سبحان اللہ، کیا ڈیل پیش کی۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت الکافرون نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی تھی۔ تو محاذ آرائی کی جتنی صورتیں قریش مکہ نے کریٹ کی ہوئی تھی، اگر ان سب کو اکٹھے آبزرو کیا جائے
تو ان کا جو مین مقصد سمجھ آتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اونچا مرتبہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ نچلے ہو جائیں۔ وہ چاہتے تھے، ان کے لیے توحید اور شرک کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے مسئلہ اپنی بڑائی کا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر بھی رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ایکویلنٹ ہی بڑے ثابت رہیں۔ تو ایسا نہیں تھا، اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو باقیوں سے زیادہ معتبر درجے پر چن لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی تسلیم نہ کرنا نہ صرف کفر اور تکذیب تھا بلکہ تکبر کی وجہ سے بھی تھا۔ اب وہ ظلم و ستم کیا کر رہے تھے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دی جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اظہار ثانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روح عمل لانے کے لیے عزم مصمم کر لیا، یعنی پکا انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست اور دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا کہ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، یعنی تبلیغ جو اعلانیہ شروع کی، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقاء کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل بریدہ ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اب نسل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہی کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افترا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا کر رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، یعنی میری انسلٹ کرتا ہے۔ بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی، نعوذ باللہ۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے شعر سنایا جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، مزممن عصینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہیں کیا، یعنی اس کے حکم کو نہیں مانا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجب کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، کیونکہ یہ آیت تھی نا قرآن کی، تو اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی شعر نہیں کہا اس کے بارے میں۔ اور حجب شاعری میں کسی کی انسلٹ کرنا حجب کہلاتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مزمم اس لیے کہتی تھی کیونکہ یہ اس کی اندر کی جیلسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو محمد ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، تو وہ اس نام کے اپوزٹ دوسرا نام کہنے کی ان کی کوشش تھی۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی تھا۔ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جڑا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی، ابن الاسد حزلی، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح اٹھا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑھا ہوا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا: کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دینا؟ نعوذ باللہ۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دی۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ تو اونٹ کی اوج ایک تو ہیوی بہت ہے اور دوسرا اس کے بعد گندگی بھی اس کے اندر، تو اس طرح دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں وہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا: اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی: اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے، یعنی جنگ بدر میں ان سب کا یہ انجام ہوا کہ وہ قتل ہوئے۔
امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، غصہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے، نعوذ باللہ۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یعنی تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے ساتھ بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان اور اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ آیات بھی جو نازل ہوئی تو اس کے بارے میں۔ پھر اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو، یعنی ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی اس کو تباہی کی وعید سنائی۔ اس پر اللہ کا دشمن یہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مکے کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ تو یہ اس کا اتنا تکبر تھا۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کی روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا، یعنی کہ جو سجدہ کرتے ہیں اس کی بات ہے، اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، یعنی اسی کنیت سے اس کو بلایا، کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ظلم و ستم کی یہ کاروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو ہی رہی تھیں، اور عوام اور خواص کے نفوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد شخصیت کا جو وقار اور احترام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت اور حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود یہ سب ہو رہا تھا۔ باقی رہیں وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کے ساتھ ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں، یعنی ان کو جو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دیتا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا، ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم روا کیے
جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کیچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پانی بھی نہیں دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی، یعنی بہت زیادہ گرم ٹائم ہوتا، تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے، احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کی ایک بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل اور ایمان پر ہی مطمئن ہو، اس پر گرفت نہیں۔ حضرت فقیہہ جن کا نام افلح تھا بنی عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑ دیتے تھے۔ انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ کر وہ چھوڑ دیتے کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی ام ابیس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے گئے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ تو اب حضرت ابو بکر کے درجے کو کون پہنچے رضی اللہ عنہ۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جو کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔